اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر کچھ نہیں جانتے تو اہل علم سے معلومات کر لو، علم حاصل کر لو، ان سے سیکھ لو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پر علماء ہے، اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے دریافت کر لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔ بات یہی ہے دین کی ہو دنیا کی، اگر آدمی کو دنیا کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو جو لوگ تجربے کار ہیں ان سے وہ معلومات کرتا ہے۔ دکان کھولنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، تو ہر آدمی تو تجارت میں ماہر نہیں ہوتا، ہر آدمی تو دکانداری نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دکانداروں کی صحبت میں رہتا ہے، تاجروں کی صحبت میں رہتا ہے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے جب مہارت ہو جاتی ہے تو پھر اپنی دکان کھول لیتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی آہستہ 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 علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب معلومات بہت ہیں، یاد رکھیے معلومات اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ علم کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تک کو انسان کو پہنچا دے۔ علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی و مانوی۔ علم مولا جس شخص کو ہو وہ اصل میں مولوی۔ درس نظامی خالی پڑھ لینے سے آدمی مولوی نہیں بن جاتا، جب تک اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہ کرے، ان کی صحبت میں نہ رہے، ان سے نہ سیکھے، اس وقت تک بہت سے لوگ ہیں درس نظامی کے فارغ ہیں لیکن کچھ بھی نہیں آتا، معاشرت کے طریقے نہیں جانتے، رہن سہن کے طریقے نہیں معلوم، حالانکہ درس نظامی کے فارغ۔ تو محض اس سے بھی حاصل نہیں ہوتا انسان کو جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار نہ کرے۔ ہاں یقیناً جو لوگ علم ہی اہل اللہ سے حاصل کرتے ہیں کہ وہ عالم بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، ان سے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو جہاں انہیں علم حاصل ہوتا ہے بہت سارا، وہیں انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھنا، جس سے انسان کا دل بنتا ہے، دل کو روشنی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں بنتا۔ تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا پھر جب عالم کے لیے یہ بات ہے علماء کی صحبت ضروری ہے، تو میں نے اصل میں یہ بات اس لیے کہی کہ دنیا کا علم بھی جب آدمی سیکھتا ہے تو اپنے سے کسی سینئر سے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ محتاج رہتا ہے قدم قدم پر اپنے کسی سینئر کا، ماہر کا، جس سے اسے بعد میں کبھی نہ کبھی مشورے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ صاحب معاملہ تو میں نے شروع کر دیا لیکن یہاں آپ کے کام اٹک گیا، اب آپ میری رہنمائی کیجیے۔ تو اس کی رہنمائی کی جاتی ہے جس سے جو معاملہ اس کا پھنس جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت اگر انسان اختیار نہیں کرے گا، یعنی جس طرح دنیا کے لیے یہ چیز ضروری ہے دین کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ہر شخص دین کے معاملے میں تو مفتی، اور یوں سمجھ لیجیے کہ اسے کسی کی صحبت کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو۔ لیکن یاد رکھیے کہ دین کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم جب تک کسی کی صحبت میں نہ بیٹھیں ہمیں دین کا علم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو معلومات تو ہوتی ہیں لیکن علم اور چیز۔ ایک صاحب ہمارے یہاں آیا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، غالباً 88-89 کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو وہ بعض اوقات نماز میں اونچی آواز سے جب کوئی آیت پڑھی جاتی ہے بعض جگہوں پر تو وہ پیچھے جواب دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا آپ نماز کے اندر یہ نہ کہا کریں، نماز کے علاوہ اگر کبھی یہ آیت سنیں تو پھر اس کے لیے جواب ہے، اور پھر اونچی آواز سے بھی وہ
بولتے تھے، تو اس سے بعض اوقات امام کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید میں بھول گیا، کوئی غلطی جو ہے وہ واقع ہو گئی جس کی کوئی اصلاح کر رہا ہے، یعنی پیچھے سے وہ اس طرح اونچی آواز سے بولتے. تو وہ ان کی بڑی طنزیہ ہنسی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی معلومات ہے، میں دین کا بڑا علم رکھتا ہوں اور بہت معلومات. حضرت مولانا شاہبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے. حضرت سے میں نے ذکر کیا کہ حضرت ایسی ہی بات ہے، اب اس کا کیا جواب ہے، کیا بات کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ بھائی ان کے پاس معلومات ہیں، علم نہیں. معلومات اور چیز ہوتی ہیں، علم اور چیز ہے. انہوں نے خالی یہ تو پڑھ لیا کہ جب اس آیت پر پہنچے تو اس کو یہ جواب دیں، لیکن یہ نہیں انہوں نے مسئلہ سمجھا کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ میں. اب جیسے کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. تو یہ تو ہم نے سن لیا کہ افشو السلام، سلام کو عام کرو. اب اگر جو ہے وہ نماز میں کوئی صاحب باہر سے آئے گا السلام علیکم، اور نماز میں کوئی کہے کہ وعلیکم السلام، نماز باقی رہے گی، ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے حکم یہ ہے کہ جب کوئی الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے. اب اگر کسی باہر کے آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا اور اس وقت نماز پڑھا، وہ کہے جی یرحمک اللہ، نماز باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ایک آدمی نے سنی اطلاع کے ساتھ فلاں کا انتقال ہو گیا، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، اچانک کوئی شخص نماز پڑھا، اس کے کان میں بھی آواز آ گئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اب نماز میں کہہ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بتائیے ہے تو قرآن مجید کا کلمہ، لیکن نماز رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اس نے ایک بعض باہر کی بات سن کر جواباً یہ بات کہی. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر سنیں، کوئی تکلیف کی بات پیش آئے یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے کہ کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں تو بعض اوقات اگر کوئی انا للہ پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کیوں، کیا ہو گیا، کوئی مر گیا کیا؟ حالانکہ کو مرنا ضروری نہیں انا للہ پڑھنے کے لیے. ارے بھائی کسی کے اگر ٹھوکر بھی لگ جائے، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کانٹے چبھنے پر ٹھوکر لگنے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے. کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت پر انا للہ پڑھنی چاہیے. بہرحال علم کی کمی ہے. جب تک علم نہ ہو اس وقت تک کسی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. حسان بھی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ ٹوپی پہنتے تھے، ہلکی ٹوپی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ تو اس نے حضرت نے جواب دیا کہ بھائی میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا. تو اس نے کچھ آگے سے غلط جواب دیا. تو اس نے فرمایا کہ حضرت فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تو لنگی کیوں نہیں باندھتا، پاجامہ پہنتا ہو تو لنگی بھی تو سنت ہے نا، لنگی کیوں نہیں پہنتا تھا؟ چلنا کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں ننگا نہ ہو جاؤں. تو حضرت فرمایا کہ بھائی یہی بات ہے کہ میں بھی چونکہ کتابیں لکھتا ہوں، علمی کام ہے، تو میں اندر تحمل نہیں پاتا اس کے بوجھ کا، یا اس کے باندھنے کی وجہ سے میں اپنے اوپر اندر تحمل نہیں پاتا اس کا. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز واجب ہونا اور چیز ہے، اور سنت بھی پھر نماز کی سنت نہیں، لباس کی سنت. بعض لوگوں نے اس کو نماز کی سنت سمجھ لیا، لہذا بہت سے جاہل اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ امامہ جو ہے وہ ممبر پہ رکھا رہتا ہے، جب امام صاحب آتے ہیں تو بس اٹھایا، انہوں نے سر پہ رکھا، نماز پڑھی اور نماز پڑھا کے جیسے کہ امامہ وہیں رکھا اور یہ چل دیے. حالانکہ یہ لباس کی سنت ہے. جس طرح کرتا شلوار آپ پہن رہے یا چادر باندھ رہے ہیں، اسی طرح اس وقت آپ نے اگر امامہ پہنا تو سمجھا جائے گا لباس کی سنت ادا کر رہے ہیں. یہاں تو آپ چلتے پھرتے آئے ویسے ہی، لیکن آئے نماز کے لیے، اس وقت آپ نے امامہ باندھ لیا یا اس وقت آپ نے اٹھا کے امامہ سر پہ رکھ لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اس سے نماز ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ایسے نماز نہیں پڑھیں گے شاید نماز نہیں ہوگی. اس سے فرمایا کہ جب تک ساری بات دین کی معلوم نہ ہو اس وقت تک کوئی حکم مت لگاؤ. جس طرح تمہیں یہ ڈر ہے کہ لنگی پہننے سے مجھے خطرہ ہے کہ سطر نہ کھل جائے، اسی طریقے سے مجھے اس کا تحمل نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ
غیر واجب چیز کو واجب سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سنت ہے، اچھی چیز ہے، پہننا چاہیے، کبھی باندھو کبھی نہ باندھو، دونوں اختیار ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی حکم لگا دینا یہ مناسب نہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نعت رسول بھی پڑھ رہے ہوں گے، عشقی اشعار بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن نماز کا وقت ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بھائی ہم اس سے منع نہیں کرتے، نعتی اشعار اگر کوئی پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کر رہا ہے تو یقیناً تعریف بیان کر رہا ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں، باعث اجر و ثواب۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کو چھوڑ دینا یہ سمجھ کے کہ بھئی ہم تو چونکہ نعت پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم پہ شاید نماز فرض نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھیے، اشعار اگر پڑھنے ہیں تو بے شک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہمارے حضرات کے نہ جانے کتنی کتابیں ہیں اشعار پر، اور ان کا کلام بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ اس کلام کو سن کر الحمدللہ جی اور روح خوش ہو جاتی ہے۔ ایک زمانے میں ایران سے ایک شاعر آئے، ان کا بہت چرچا ہوا کہ صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بہت زبردست نعتی اشعار کہے۔ ایک عالم دین بھی ان کی محفل میں پہنچے تو اشعار سنے تو واقعی بہت عمدہ اشعار۔ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے دیکھا ایک اس دن یا کسی اور دن ایک دکان میں بیٹھے ہوئے داڑھی منڈوا رہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آقا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی کٹا رہے؟ انہوں نے فوراً جواب میں یہ کہا کہ بھلے ریشمی تراشم ولیکن دل کسرا نمی تراشم، ہاں میں داڑھی کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں کاٹ رہا، دل نہیں چھیل رہا۔ انہوں نے بھی آگے سے بہت عمدہ جواب دیا کہ دل رسول میں تراشی و گوئی کہ دل کسرا نمی تراشم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے تو یعنی ان کا حکم توڑ رہا ہے، ایک واجب چیز ہے، اور کہہ رہا ہے میں دل کسی کا نہیں چھیلتا، یہ کیسی بات ہے؟ تو بات ساری سمجھنے کی ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ واجب ہے حالانکہ، لیکن ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے، اس کو صرف کہتے ہیں سنت۔ بس سنت بمانے طریقہ ہے، سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت اللہ بھی آتی ہے، اللہ کی سنت۔ اب اللہ کی سنت کیا ہے؟ یعنی اللہ کا طریقہ یوں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا مطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لیکن حکماً داڑھی کا رکھنا واجب، یاد رکھیے۔ تو عشق رسول کیسے مکمل ہو سکتا ہے جب تک انسان نہ اپنے نبی کی صورت سے محبت کرے، نہ اس کے لباس سے محبت کرے، نہ ان کی چال ڈھال سے محبت ہو؟ تو یاد رکھیے صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اصل چیز ہے دعوے کے ساتھ دلیل، اور دلیل یہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ بھائی اگر علم نہیں ہے اس کے لیے اہل علم سے علم حاصل کرو، مسائل پوچھو، اس کے بعد پھر آگے پوچھ کر آگے بات کرو۔ آج کل بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن کسی نے اگر پوچھ لیا تو جواب ٹھک سے حاضر، حالانکہ وہ جواب بھی غلط ہوتا۔ تو ہر آدمی مفتی نہ بنے، نہ ہر آدمی عالم بنے۔ ہاں اگر اس مسئلے کا یقینی طور پر علم ہے، آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آگے آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر علم نہیں ہے تو اس وقت آپ صحیح علم اسی وقت آپ کے پاس ہوگا جب آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، چاہے وہ عالم ہے لیکن کہتا ہے میں آج تو حقیقت میں وہ عالم، ہر سوال کا جواب عالم دے دے ضروری نہیں۔ غالباً اس وقت نام پکے ذہن میں نہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا کسی اور امام کا، لیکن ان سے بعض لوگوں نے سوالات کیے، آپ نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ آج ہم یہ کہنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تو جاہل آدمی یار کیا عالم ہوا، حالانکہ حقیقت میں وہ عالم ہے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے تو اس نے بتا دیا کہ مجھے پتہ نہیں۔ وہ آدمی تو جاہل ہے کہ جسے علم نہیں ہے اور بلا وجہ جواب دے دیں ہاں اس کا جواب یہ ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ تبصرے کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات ہے، میں یہ پہنچتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری نظر میں یہ بات۔ بھائی میری نظر ہوتی کیا ہے؟ آدمی جواب دے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے،
اس کے مطابق صحیح جواب دیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے صحیح بات کہی، لیکن میری بات کیا چیز ہوتی؟ میں یہاں جس جگہ بیٹھا ہوں یہاں پر میں اپنی بات کروں یا اپنے باپ کی بات کروں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں تو جو مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے اگر مجھے علم ہے تو میں بتا دوں کہ ہاں بھائی یہ حکم، اور نہیں معلوم تو بتا دوں کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ کسی وقت بعد میں معلوم کر لیں۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن اس وقت حاضر نہیں ہوتا، یا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا چلتے ہوئے سوال کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ چلتے ہوئے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ خود علم کی توہین ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات جانے والا جلدی میں جا رہا ہے، آپ اہم مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب وراثت کے مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے، اور چلتے چلتے میں تیزی میں جا رہا تھا تو میں نے کہا بھائی تو کوئی اس کے لیے آپ کو دارالفتہ میں آنا پڑے گا۔ چلنے نہیں، بس میں تو خالی، میں نے کہا مجھے نہ خالی آتا نہ ویسے آتا، آپ دارالفتہ میں جائیں، مفتی صاحب سے بات کریں اور وہی آپ کو وراثت کے مسائل سمجھائیں گے۔ چلتے ہوئے وراثت کے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اور بعض ہمارے علماء کا مزاج ایسا ہی رہا ہے کہ وہ علم کی بات، حدیث کی بات راہ چلتے نہیں بتایا کرتے تھے، اس کے لیے ان کے اوقات تھے کہ فلاں وقت آنا ہے اہتمام کے ساتھ۔ یہاں تو اچانک عجیب بات ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اگر وہ ادھر سے جا رہا ہے غلطی سے ادھر سے چلا گیا تو 4 آدمی پکڑ لیں گے۔ آدمی سوچتا ہے شاید میرے انتظار میں ہو، ایسا نہیں۔ لیکن بھائی سمجھنا چاہیے کہ ہم کس وقت کس کو بات پوچھیں نہ پوچھیں، اس لیے اہتمام کے ساتھ۔ اب اچھا اتفاق سے ہم مل گئے تو پوچھ لیا، ورنہ ساری زندگی پوچھنے کے لیے نہیں آئی۔ ہونا ہی چاہیے کہ اس کے لیے اہتمام ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو اس وقت فوری طور پر آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ لکھ لیجیے اس کو، جب موقع ملے اس کو اہتمام کے ساتھ پوچھیے تاکہ بتانے والا بھی آپ کو صحیح طریقے پر جواب دے اور آپ کی نظر میں بھی اس مسئلے کی اہمیت ہو۔ آج ہوتا یہ کہ ہماری نظر میں مسئلے کی اہمیت نہیں ہوتی، بس ہم ویسے ہی معلومات کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آدمی جب آئے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ نیت کو درست کر کے آئے، علم پر عمل کرنے کی نیت سے، بات جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں، یعنی آہ لے کر آئے، واہ واہ کے لیے نہیں۔ نہ بیان کرنے والا واہ واہ کے لیے بیان کرے اور نہ سننے والا واہ واہ کے لیے کرے، بلکہ سننے والا بھی آہ دل سے بات کو سنے اور سنانے والا بھی دل کی آہ سے بات کہے تو یقیناً پھر اثر ہوتا ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلتی ہے تو دل پہ جا کے گرتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو بات دل سے انسان کہتا ہے وہ دوسرے کے دل پر ٹھک سے جا کے گرتی، اور فرمایا کہ اس کے اگرچہ پر تو نہیں ہے لیکن پرواز کی طاقت ہے، تمہاری بات دوسرے کے دل پہ اڑ کے پہنچے گی اور اس کو وہ بات اچھی معلوم ہو۔ اس لیے ہم جو بھی بات کریں اس میں اہتمام کریں اس بات کا کہ ہماری بات درست ہو، صحیح ہو، معتبر ہو، مستند ہو اور اچھی طریقے سے معلوم ہو تو کہیے، معلوم نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے۔ اسی طریقے سے علم کا ادب، اہل علم کا ادب یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایک صاحب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے سامنے جب انہوں نے گستاخی کی، کوئی جملہ ایسا کہہ دیا امام صاحب کی شان میں، تو حضرت نے فرمایا، جب وہ چلے گئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مرزا ہی ہو گیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے ایسی بات کہی اور کچھ دنوں بعد وہ ایسا ہو بھی گیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ فرمایا بھی خاص وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت میری نظر میں ایک حدیث آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث یہ ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو ستائے، ایذا دے، اس سے میرا اعلان جنگ۔ اور جب اعلان جنگ ہوتا ہے، دو لڑتے ہیں آپس میں، تو جو قیمتی چیز ہے وہ ہمیشہ چھینی جاتی ہے، تو قیمتی چیز سب سے زیادہ ایمانی ہے۔ جب اللہ کے ولی کو کوئی ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے سے اگر یہ جنگ کرے گا اللہ کے ولی کو ستا کر، تو یقیناً سب سے قیمتی چیز تو ایمانی ہے جو سلب ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اس حدیث کی بنا پر میرے ذہن میں خیال آ گیا تھا اور ایسا ہی ہو بھی گیا، اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ کسی بھی اس عالم سے آپ متفق نہ ہوں، اس کی بات سے متفق نہ ہوں، لیکن اسے برا بھلا کہنا، گالی دینا اور یا بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ انتہائی نامناسب بات۔ کسی بھی درجے میں جو بھی عالم ہے
آپ کا ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن علم کا اپنا ایک بھرم ہے، اور علم جو ہے وہ اپنا خود جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ عالم کو علم کی وجہ سے فضیلت ہے، اس علم کی فضیلت کی بنا پر کسی مسلک کے عالم کو بھی برا بھلا کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہے، علمی اختلاف ہوا کرے، اس سے حرج نہیں ہے، صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلافات تھے، لیکن اس اختلاف کی بنا پر کسی کو برا بھلا کہنا، اس انداز میں اس کو نام لینا کہ اس کے علم کی توہین ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، غالباً حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی شان میں کسی نے کوئی غلط جملہ کہا یا جو ہے وہ احمد رضا کہہ دیا خالی یعنی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم علم کی توہین کرتے ہو، تمہیں ان سے اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ وہ عالم تھے اس لیے مولانا یا مولوی کا لفظ کہو ساتھ میں تاکہ اس کی فضیلت معلوم ہو۔ تو آپ کا لاکھ کسی سے اختلاف ہو، لیکن اس اختلاف کی بنا پر کسی کی توہین کرنا اور اس کی گستاخی کرنا اس کی شان میں یہ مناسب نہیں۔ نام اس کا پورے احترام سے لینا چاہیے، اور جو اختلاف ہے وہ علمی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ذات کے لیے کیا کسی سے لڑیں؟ یہاں تو بات یہ ہے کہ سیکھا بھی یہی ہے، سکھاتے بھی یہی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ اپنی ذات کا غصہ نکالنا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور آج اسے پوری دنیا کو اسی چیز نے جہنم بنا دیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کا غصہ نکالتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ صحیح علماء سے علم حاصل کریں، مسئلے کا علم نہیں ہے تو مسئلہ معلوم کریں، اور پوچھنے کے بعد پھر کسی کو جواب دیں۔ اگر آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو فوری جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کو اگر علم ہے، پکی بات ہے، تب تو جواب دے دیں، لیکن معلوم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت معلوم کیجئے گا مجھ سے، میں مسئلہ معلوم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے صحیح ہونے کی دلیل، اور اگر ہر سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر البتہ اگر اس طرح سے ہو جیسا کہ غالباً ایک اللہ والے نے یہ بات کہی کہ تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں جواب دوں گا، فرمایا کہ کیا آپ ایسے ہی علم کے حامل ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، بعد میں اور سوال کیا، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ہر سوال کا جواب، کہا یہ بھی تو جواب ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی تو جواب ہے، میں نے تو یہ کہا تھا آپ جو بھی سوال کرو گے میں جواب دوں گا، میں نے جواب تو دیا ہے، تو مجھے پتہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جواب نہیں؟ یہ بھی جواب۔ اس لیے اگر کہیں معلوم نہیں ہے تو بے شک اس میں آدمی کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ اس کے اخلاص مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسا شخص جب بات معلوم نہیں تو اس نے صاف کہہ دیا مجھے پتہ نہیں، اس کے مخلص ہونے کی دلیل۔ اس لیے میرا عزیز ہو، اسی طرح ہمارے یہاں آج کل SMS کا رواج چل رہا ہے، کوئی بات حضرت علی کے حوالے سے کوئی کہہ رہا ہے، کوئی حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہی نہیں کہی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اس کو آگے روانہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے روانہ مت کیجیے، اور خاص طور پر حدیث کے معاملے میں تو بہت زیادہ اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھ لیا جائے کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اگر واقعتاً حدیث ہے تو بے شک اس کو آگے روانہ کر، لیکن اگر وہ حدیث نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حاصل اور خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص نے میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور نے وہ بات نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام نے تو اس حد تک احتیاط کی ہے کہ ملتے جلتے اگر الفاظ ہیں تو اس کو بھی نقل کر دیا کہ آپ نے یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا، اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہی کہا تھا، بلکہ ان ملتے جلتے الفاظ کو نقل کر دیا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا۔ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے الفاظ تھے، لیکن یہ بات ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات کہی تھی۔ اس حد تک احتیاط کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں
کہ ہمارے پاس جو اسماء الرجال کا علم ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف مسلمانوں کے پاس۔ جو شخص بھی حدیث کی روایت کرتا ہے ہم اس کے پورے خاندان کو جانتے ہیں کہ اس نے کس سے روایت لی، اس نے کس سے کہی، اس نے کس سے لی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر ہر شخص کا شجرہ نسب، اس کے حالات زندگی وہ کیسا تھا کیسا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے بہت سے محدثین ہیں، ان کی حدیثیں جب وہ بیان کرتے ہیں یعنی سند بیان کرتے ہیں تو بعض سندوں میں وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اور بعض جگہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ حالانکہ ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا، کسی وجہ سے ضعف آ جاتا ہے۔ غالباً ابن لہیہ ایک راوی ہے، ان کی بعض حدیثیں بالکل اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن بعض روایات کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں ابن لہیہ راوی ضعیف ہے، حالانکہ دوسری روایات میں وہ بالکل صحیح حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ان کی روایات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روایات تو وہ ہیں کہ انہوں نے جب بیان کی تھی بھی بالکل صحیح و سالم تھے اور کوئی بیماری کوئی چوٹ انہیں نہیں لگی تھی، اس وقت کی جو روایات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ایک مرتبہ غالباً سواری سے گر گئے تھے تو سر پہ چوٹ لگی تھی، اس کے بعد جو روایت انہوں نے کی ہیں اس میں جو ہے وہ ضعف کا حکم لگاتے ہیں کہ ممکن ہے گرنے کی وجہ سے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہو، اس لیے انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہو، حالانکہ وہ ضعیف راوی نہیں تھے بلکہ متقی پرہیزگار اور نیک اور صالح انسان، لیکن محدثین نے اتنی چھوٹی باتوں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کسی مقام سے، ایک مقام پر جب پہنچے تو امام صاحب نابینا ہو گئے تھے بعد میں، تو اس وقت نابینا تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی یہاں ایک درخت ہے راستے میں، اپنا سر جھکا لو۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں۔ کہا کہ درخت نہیں، یہاں تو ہونا چاہیے، جب وہ پہلے کبھی گزرے ہوں گے انہوں نے دیکھا تھا وہاں درخت، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں، تو کہا کہ جاؤ تحقیق کرو، اگر درخت نہیں ہے اور کبھی تھا بھی نہیں، آج کے بعد حدیث کہنا چھوڑ دوں گا میں، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے میرا حافظہ خراب ہو گیا، صحیح نہیں۔ وہ گئے بستی والوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا ایک زمانے میں یہاں درخت ہوا کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ مسافروں کے لیے تکلیف دہ تھا اس لیے اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو اس حد تک محدثین کرام نے احتیاط کی ہے۔ آپ سوچیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ معمولی جو ہے وہ محدث نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا حافظہ کمزور ہو گیا اور میں نے یہ کہا کہ یہاں درخت تھا اور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، آئندہ میں حدیث روایت نہیں کروں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، درخت واقعتاً تھا یہاں پر، لیکن راستے کی رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو جو ہے کاٹ دیا گیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ علماء کرام سے ہمارے الحمدللہ جن سے ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں، جن سے علم پہنچا ہے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے علماء سے رجوع کریں مسائل کے لیے، دین کی بات معلوم کرنے کے لیے۔ آج ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، دنیا کے بارے میں ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، اور خاص طور پر یہ کہ بھئی 2 اور 2 4 کس طرح ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں پتا دین کے مسائل کا علم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان بھی فرمایا، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ، بچنے کے اسباب کا بھی علم ہے کہ کس طرح بچا جائے گا اور کس طرح سے ہم پھنس سکتے ہیں اور اس سے کس طرح سے بچ کر نکل سکتے ہیں، وہ سب پتہ ہے، لیکن وہم فی الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں ہم غافل۔ آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے لوگ، اب وہ انتہائی ذہین بعض آفیسر ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ نوکری میں کہ ان کو ایسے امتحانات پاس کرنے ہوتے ہیں جو ان کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، ہر آدمی وہ پاس نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ ان کے دین کے بارے میں ان سے پوچھیں گے نا کچھ نہیں آ رہا ہو۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ، ابھی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، ترکی کے جو طیب اردوان ہیں وہاں کے وزیر اعظم ماشاءاللہ قرآن مجید کا ایک رکوع انہوں نے پڑھا، میں نے سنا، ایک اچھے قاری ہیں بہت زبردست، بہت عمدہ قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھ کر سن کر طبیعت خوش ہو گئی، اتنا عمدہ قرآن۔ ہمارے اچھے لوگ اچھی طرح نہیں پڑھتے،
تو ماشاءاللہ وہاں کا وزیر اعظم، اس کا ماشاءاللہ قرآن مجید بھی صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. سچی بات ہے، ایسے حکمرانوں سے دل خوش ہوتا ہے جن کے دلوں میں غیرت ایمانی بھی ہے، دینی غیرت بھی ہے، اور ملک کی غیرت بھی ہے، وطن کی غیرت بھی ہے. تو غیرت مند لوگ ہیں، قرآن مجید سے محبت کرنے والے، نماز پڑھانے والے. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو سنا، مسجد میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، بہت عمدہ تلاوت. میں گیا تو وہ 3 پیس سوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ترکی ہی تھے، یعنی مدینہ مکہ کے راستے میں، لیکن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ قرآن اتنا عمدہ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو ماشاءاللہ وہ ظاہری اعتبار سے جیسے بھی ہوں، لیکن الحمدللہ ان کے پاس علم ہے. یہی حال ہمارے سعودی عرب میں بھی ہے الحمدللہ. علماء کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، وہاں جو اسکول کی تعلیم ہے، چاہے وہ لڑکیوں کی تعلیم ہو یا لڑکوں کی تعلیم ہو، لیکن قرآن مجید ان کا تجوید کے ساتھ ہوتا ہے. بہترین قرآن مجید پڑھنے والے. ہمارے یہاں تو اسکول کالجوں میں عام طور پر بیچاروں کے قرآن مجید تلفظ درست نہیں ہوتے. ان بچوں کے تو ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کسی قاری سے پڑھ لیا ہو، لیکن عام طور پر درست نہیں ہوتے. لیکن وہاں آپ کہہ سکتے ہیں 99%، بلکہ شاید غلط کہہ رہا ہوں، ہو سکتا 100% یا اس سے بھی زیادہ. تو وہاں قرآن مجید بالکل ایسا ہوتا ہے، اور مسائل کا بھی علم رکھتے ہیں. اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق انہیں مسائل کا علم ہوتا ہے. آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے مسلک کے مطابق ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس مسلک سے ہمارا تعلق ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے ہمارا. بعض اوقات عقیدے کا بھی نہیں پتا ہوتا. اگر ایک بڑا مجمع بیٹھا اور یہ پوچھ لیں کہ بھئی بتاؤ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، تو شاید ہی چند آدمی ہوں گے جو بتا سکیں، ورنہ اکثر ان کو نہیں پتا اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر، اکثر نہیں بتا سکتے. اس لیے میرا عزیزو، سیکھیے، دین سیکھیے. اور ہماری جو غلط فہمی ہوتی ہے اہل علم کے بارے میں، اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ ہم قریب ہی نہیں ہوتے. قریب ہوں گے تو پھر وہ دوری دور ہوگی. جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے ویسے ویسے ہر آدمی ایک دوسرے کو کھلتا چلا جائے گا، اس کی اچھائیاں برائیاں سب سامنے آ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہماری مسجد میں بہت سے بچے چھوٹی عمروں سے جو یہاں آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں اور آ رہے ہیں الحمدللہ، اور آ کے دین کے مسائل بھی سیکھتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں. آج الحمدللہ ان سے اگر آپ دین کے بارے میں کچھ پوچھیں گے، انشاءاللہ دل خوش ہوگا کہ الحمدللہ انہیں دین کی اکثر باتیں معلوم ہیں. اگر پورے عالم نہیں ہیں تو الحمدللہ کم از کم ایک اچھے مسلمان ضرور. اور اتنا ضروری ہے ہمارے لیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو حدیث میں آتا ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اس سے یہی دینی علم مراد ہے کہ حلال و حرام کم از کم جانتا ہو، کیا چیز حلال ہے کیا حرام. تو میرے عزیزو، اگر ہم پورے عالم نہیں بن سکتے اور نہ بننا فرض ہے، تو کم از کم ہمیں دین کا اتنا علم تو ہونا چاہیے. ہم نماز پڑھنے آئے تو ہمیں نماز کے مسائل کا علم ہو. روزے رکھتے ہیں تو روزے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، ان کا علم ہو. حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے مسائل کا علم ہو. شادی بیاہ کر رہے ہیں تو نکاح اور طلاق کے بارے میں ہماری معلومات ہوں. تجارت کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم تجارت کا ہمیں پتہ ہو کہ کون سی تجارت جائز، کون سی ناجائز ہے، کون سا نفع حلال، کون سا حرام ہے. سود کا ہمیں پتہ ہو کہ فلاں چیز جو ہے وہ یا فلاں جو ہے وہ سودی ہے اور فلاں غیر سودی ہے. سب معلومات ہونی چاہیے ہمیں کم از کم بحیثیت ایک مسلمان کے. ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہے کھانا، کون سی چیزیں حرام ہے. آج اس دنیا کے اندر آپ کو جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی میں سور کی چربی ہے، تو کسی میں سور کی جو ہے وہ سفور ڈال دیا ہے، کسی میں سور کے بال ہیں، ٹوتھ برش ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں کم از کم علم ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا انتخاب کریں کہ جو حلال ہوں، جائز ہوں، اور جو حرام ہوں ان سے بچنے کا اہتمام کریں. یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور جب انشاءاللہ حلال ہمارے پیٹ میں جائے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اعمال میں بھی مزہ آئے گا. اور خدا نہ کرے اگر ہم حرام کھا رہے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بڑا دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہے، سر اس کا آلودہ ہے مٹی سے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں یا میلے ہو چکے ہیں، یعنی مسافر ہے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا.
اس سے پتہ چلا کہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ان میں بہت سے اسباب کے ساتھ یہ بھی سب سے بڑا سبب ہے کہ ہمارا کھانا پینا حرام کا اور پہننا حرام کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے حرام سے, آپ سب کو بھی محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو, اور ہمیں صحیح دین کی تعلیمات حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مسجد کے نمازی بھائی رفیق صاحب کئی دن سے بیمار ہیں, غالباً انہوں نے فالج کا اٹیک ہوا ہے, صف اول کے نمازیوں میں سے تھے, ان کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحتیابی عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں پہلے کی طرح صف اول کا نمازی بنا دے جس طرح وہ آیا کرتے تھے. اور بھی نمازی ہیں جو بیمار ہیں, سب کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں, یا اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں بھی جو ہے وہ شفاء کامل عطا فرما اور عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے ساتھیوں میں جاوید صاحب, ان کے والد کا رات کو انتقال ہو گیا اور آج جنازہ ان کا ہوا ظہر میں, ان کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم میں سے کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم